آج خیال تھا کہ بخاری کے شروع پر ایک تفصیلی نظر ڈالی جائے، سیر کرائی جائے، سیر علماء امت نے کتنا قدر خدمات کی، بخاری کو کیسے آفتاب و ماہتاب سمجھایا، اگرچہ وہ اس مقام سے بہت اونچے، تاہم میرا یہ بھی خیال ہوا کہ حضرت الاستاذ نے، حضرت بنوری نے اس پہ لامع الدراری پر جو مقدمہ لکھا ہے وہ آپ کو بس عربی زبان میں سناؤں، مولانا کیسے لکھ رہے ہیں، ایک شیخ الحدیث کس شان سے بخاری پر مقدمہ لکھ رہا ہے۔ الحمدللہ لامع الدراری پر جب حضرت نے لکھا، شیخ کو دیا تو شیخ نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے آپ کو ایسا کمال تحریر و علم دیا ہے، میں ہندوستان کے کسی عالم سے نہ لکھواتا، اس میں سے اس کے بعد شیخ نے کسی سے نہیں لکھوا، بس یہ مولانا بنوری کا کافی ہے، زبردست مقدمہ۔ یہ بھی بخاری کی شرح ہے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، سراج الدین ابن ملقن کہلاتا ہے، یہ حافظ ابن حجر اور بدر الدین عینی دونوں کا استاد ہے۔ کہتے کہ وہ دونوں طفل تھے اور میرے سامنے کھیلتے تھے، اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، اور ان کی شرح 37 جلدوں میں، مگر پہلی مرتبہ دنیا میں چھپ کے آ گئی ہے۔ سلطنت قطر نے بہت خاص محنت کر کے اور احسان فرمائی، اور ہم عاجز اور فقیروں کو بھی ایک کے بجائے 2 نسخے بھیجے، نسخۃ لمولانا و نسخۃ لجامع دی۔ سب سے پہلے میرے بارے میں امام کعبہ نے یہ لکھا تھا، نسخہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ لمولانا و نسخۃ لجامعتی وجمیع ما عندکم من الکتب فی المستودع، 2 سیٹ فتاوی ابن تیمیہ کے، ایک مولانا کے لیے، ایک ان کے ادارے کے لیے، اور جتنی کتابیں مستودع میں ہیں سب۔ تو انہوں نے کہا ساری کتابیں ایک ہے یا 2 2؟ تو آخری فیصلہ ان کا ہوا کہ نہیں، امام کعبہ کا لکھا ہوا ہے، لہذا وہ بھی 2 2۔ تو پھر لمبا چھوڑا، پہلی مرتبہ تقریباً 24 من کتب، تو پھر ایک ادارہ تھا کویت ایئر لائن، انہوں نے کہا کہ ہم مفت پہنچا دیں گے آپ کے ادارے کو۔ الحمدللہ اللہ نے خاص فضل فرمایا۔ یہ چونکہ بے تفصیل کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک محدث نے کتاب لکھی تھی، اتحاف القاری بمعرفت جہود و اعمال العلماء علی صحیح البخاری، کہ بخاری شریف کے جامع صحیح کے شروع کے بارے میں علماء نے کیا محنتیں کی ہے، اس کا تحفہ بخاری پڑھنے والے کو، اتحاف القاری ولم نقف علیہ۔ کہتا ہے ہمیں ملی نہیں ہے، سراج الدین ابن ملقن کہہ رہے ہیں کہ کچھ حصے
شیخ حسام الدین کے ہاں مل گئے. اس وقت جو دنیا میں تفصیلی شرح ہے اور اول شرح ہے وہ اعلام الحدیث ہے. اس کو اعلام السنہ بھی کہتے ہیں. اور وہ ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراہیم الخطابی البستی کی. یہ بہت قدیم عالم ہے. 388 میں تو یہ مرا ہے. چوتھی صدی ہجری کے اندر تقریباً. ہماری دانش میں اس سے پہلے کوئی شرح ہمیں یاد نہیں، نہ معلوم ہے. موجودہ بخاری کے علم کے بارے میں اول شروع میں سے یہ شرح ہے. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے جب معالم السنن ابو داؤد کی شرح مکمل کی، وہ 6 جلدوں میں. یہ بھی میرے پاس ایک نسخہ 6 کا بھی ہے. اس کے میرے پاس 8-10 نسخے ہیں. ایک ہرات میں مجھے کسی نے دیا ہے، وہ 1 جلد ہے. اور ایک فتح الباری دیکھی میں نے 14 جلدیں 1 میں. بہت باریک خط ہے. تو علامہ کہتے ہیں خطابی بستی کہ مجھے ہرات میں طلباء ملے، اللہ علیہ ان اشرح لهم شرحا للبخاری. مجھے مجبور کیا کہ بخاری کی کوئی شرح ہمارے لیے لکھو. کہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں معالم السنن کی طرح لکھوں گا، لیکن جب میں اس میں لگ پڑا تو معالم السنن ابو داؤد کی شرح ہے اور اعلام السنہ یا اعلام الحدیث بخاری کی ہے. وبینہما بعد بعید وفرق کبیر لا یستطیع عالم ان یشرح الجامع الصحیح کشرح سنن ابی داؤد. دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. کسی نے اعلام الحدیث کہا ہے، کسی نے اعلام السنہ کہا ہے، کسی نے اعلام السنہ کہا ہے. قلمی کتاب تھی، مختلف ناموں سے آ گئی. لیکن اس میں فقہی ابحاث کی طرف تعرض کم ہے. لغات وغات ادھر ادھر کی باتیں. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس سے کام لیا ہے. دوسری شرح النصیحہ ہے للبخاری. یہ احمد بن نصر ابو جعفر الازدی الداودی المالکی الفقی کی. یہ 402 میں مرا ہے. ان کے 12 سال بعد. یہ چپ نہ سکی لیکن مل رہی ہے قلمی، اور اس کی دلالت حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں اور زرکلی نے اعلام میں کی ہے، اور قحالہ نے معجم المؤلفین میں، علامہ رزاق قحالہ نے. یہ جو ہماری شرح ہے توضیح جس جو ہاتھ میں ہے، سراج الدین ابن ملقن، اس نے اس سے بہت کام لیا ہے، النصیحہ سے. سن 402 میں فوت ہوا ہے. ایک شرح ہے شرح القزاز. یہ قیروانی ہے، قیروان مغرب کا شہر ہے. اور یہ بھی ان شروع میں سے ہیں
امام ابو عبداللہ محمد ابن جعفر تمیمی قیروانی النحوی کی کہ ابن ملقن نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس سے بہت کام لیا ہے. حضرت شیخ الحدیث نے بھی لامع الدراری میں اس کا ذکر کیا ہے. بعض علماء نے اس شرح کو کہا ہے تفسیر و غرائب البخاری. ابراڑے اخی چوتھی شرح ہے شرح ابی الزناد ابن سراج کی. یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سے ابو زناد ہے. اس نام کے کئی علماء ہیں. قرطبہ کے مالکی عالم ہے اور 422 میں انتقال ہوا. شرح ناپید ہے، کم نسخے ہیں. البتہ ابو الحسن ابن بطال المالکی وہ شرح بخاری میں اس کے حوالے دے رہا ہے. قال ابو الزناد فی شرحی، قال ابو الزناد فی شرحی. فتح الباری میں ابن حجر نے اس کا 7 جگہ ذکر کیا ہے اور عینی نے عمدۃ القاری میں 12 جگہ. عینی کثیر الاطلاع ہے. ایک محدث گزرے محلب، اس کی بھی شرح البخاری ہے. شرح صحیح البخاری لأبی المحلب ابن احمد ابن ابی صفرہ. بہت فصیح بلیغ اور ذہین عالم مشہور تھے. 435 میں متوفی ہے. پانی پیتے وقت کون سی دعا ہونا چاہیے؟ ایسے بڑ بڑ عورتوں کی طرح کوئی معقول جواب نہیں ملتا. پانی پیتے وقت اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی. یہ دعا ہے. ہر عمل کی دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے. اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی. اور اگر پوری کلاس کی طرف سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھی بھی شریک ہو تو جمع کا صیغہ بھی آیا ہے. اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ یہ تو آپ یاد کریں گے تو یاد رہے گی، عمل کرو گے اس میں. یہ محلب کی جو شرح ہے اس میں سے بھی حافظان سے مراد بدر و شہاب ہے، خوب کام لیا ہے. قدیم میں 4 شرح مشہور تھی. ایک ابن المنیر اسکندرانی کی، دوسری
ابن بطال کی، تیسری محلب کی، چوتھی کرمانی کی۔ چھٹی شرح ہے شرح البونی، یہ بھی قرطبی ہے، مالکی ہے، 440 کے آس پاس فوت ہوئے ہیں۔ حافظ نے شروع کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اور 7ویں شرح ہے ابن بطال کی، ابو الحسن ابن بطال، یہ بھی مالکی ہے، عجیب بات۔ اور 449 میں مرا ہے ابو الحسن ابن بطال۔ حاجی خلیفہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ بس فقہ مالکی سے کتاب بردی من غیر تعرض للکتاب، بخاری کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ہے، مطالعے میں رہا ہے، 11 جلدوں میں، جگہ جگہ کہتا ہے کہ لیس فیہ الفقہ فلا ابحث عنہ، اس حدیث میں کوئی فقہ نہیں ہے لہذا میں بحث نہیں کرتا۔ ابن بطال شاگرد محلب کے، ان سے خوب لے رہے ہیں۔ ابن ملقن اور حافظ اور عینی سب نے اس سے لیا ہے ابو الحسن سے۔ کہتے ایک ابن ابو الحسن اور بھی ہے، اس کی بھی بخاری کی شرح ہے۔ لیکن دنیا میں جو ابن بطال مشہور ہے وہ اول ہے۔ آٹھویں شرح ابن حزم کی ہے، ابن حزم ظاہری اندلسی، (450) میں یہ شرح رائٹ ہوئی ہے۔ یہ وہی ابن حزم ظاہری ہے، بہت زیادہ لڑاکا مشہور ہے، مالک کو گالیاں اور شافی کو گالیاں، ابو یوسف کو، سب کو گالیاں دیتا، فوش گالی، اور کتابیں بڑی علمی معروف ہے، ایک محلہ ہے، ایک اجماع ہے۔ اب پتہ چلا کہ بخاری کی شرح بھی لکھی ہے۔ البتہ اس نے امام ترمذی سے لا علمی ظاہر کی، لا ادری من ترمذی، میں نہیں جانتا کون ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دی پلا دن سوکھزی سے ہمیں تو الخلا کی گڑب گڑب کی، ہاں سو بول رہے۔ حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ نے ان کے بارے میں اور داؤد ظاہری کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ان کے احوال پڑھے، فکانو من رؤساء الازکیاء، کائنات کے بڑے مضبوط علماء تھے، کاش کہ زبان ان کی کنٹرول ہوتی۔ زبان بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی صحیح چلائے۔ مولانا مفتی رشید احمد صاحب تھے نا، تو وہ بھی اس طرح
شذوذ کی طرف چلتے تھے اور اکثر ناراض رہتے تھے، تو ان کی زندگی میں ان کا نام و نشان نہیں تھا. انتقال کے بعد پھر ان کی کتابیں آئی. اس طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری بڑے عالم تھے اور قرآن کے واقعی ماہر تھے، لیکن زبان مبارک بہت تلخ تھی اور بالکل اثر نہیں کرتے تھے. ذق انکا انت العزیز الکریم اسکا عذاب دا کوڑی باچا بولو عبدالحقہ دا الفاظ یہ کراچی کی بینور ہے ماتا بدرد بھائی حضرت بنوری کو میں موجود تھا اس مجلس میں. یہ کراچی کی بینور ہے یہ ماتا بدرد بھائی. اس طرح کوئی ایک بھی بچہ نہیں تھا. مولانا غلام غوث کو کہا الد الخصام وہ الد الخصام زارے کنز المار بولا غلام غوث کنزل پلا کر ڈیر کو. اگر یہ طریق نہ ہوتا تو شیخ القرآن کا دور جو تھا وہ امام راضی کا دور تھا. نفس قرآن میں بے مثال معلومات تھی جو کسی کی بھی نہیں، بہت اچھی معلومات تھی. جب قرآن پڑھانے لگا میں تو ان کی قدر آ گئی. اصل بات ہے جب تفسیر ترجمہ کرنے لگا تو وہ ہاں یہ تو ذخیرہ تھا علوم کا. ان کی توجیہات اور ان کے اقوال اور ان کے ربط اور خلاصے جب میں نے دیکھے تو بس اہل فرش اہل مجلس فرش محفل بن گئے. بزم میں آیا وہ اس انداز سے. تو یہ بس کمزوریاں ہماری ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے. کہتے ہیں کہ شمس الدین ذہبی نے ابن حزم کی کتابیں جمع کی، 80 سے زیادہ مؤلفات ہیں. اس کتاب میں ذہبی نے ابن حزم کو شرح کے ساتھ یاد نہیں کیا کہ اس کی لہو شرح للبخاری. البتہ ایک اور جگہ کہا ہے قال ابن حزم فی تراجم ابواب صحیح. یہ تو آپ کو سیر کرا رہا ہوں کہ دنیا میں بخاری سے متعلق کیا کیا کام ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو ضبط نہیں کر سکتے، آپ توضیح لے لے کر 37 جلدوں میں 50,000 کی غریب سڑے ملا کے جیب نشی. عالم دین کے لیے بھی دولت کی ضرورت ہے، لیکن عیش و عشرت کے لیے نہیں، دینی کتب کے لیے. یہ پھر کتابیں نہیں خریدتے. ایک بہت بڑے عالم نے مجھے کہا کہ وہاں مولانا ظفر احمد کی کتاب شائع ہوئی اعلاء السنن بیروت سے. یار یہ میرے پاس ہو تو میں پورے پنجاب میں مناظرے کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو وہ کہتے میں بنوری ٹاؤن جا رہا ہوں، وہاں پر قریب میں کتب خانے میں ہے. میں نے 26,000 روپے دیے. اب نئی آئی تھی، بہت مہنگی تھی، وہاں سے بیروت سے، تو نہیں لی. میں نے کہا کہ کیوں نہیں لی؟ وہ اور کوئی اچھا کام یاد آ گیا. دیکھ رہا اور ایک بہت بڑے مناظر کو میں نے عالمگیری، قاضی خان، شامی، بحر، نہر سب کتابیں دی، پورا سیٹ دے دیا حنفیہ کی. تو اچانک ہم پنجاب کے دورے پر تھے
ان کے گھر جانا ہوا تو الماری خالی پڑی تھی. میں نے پوچھا وہ کتابیں کہاں ہیں؟ چپ چاپ ہو گئے ایسا. گھر میں آٹا نہیں تھا, دے دی. میں نے 1.5 لاکھ کی خرید کی دی تھی, انہوں نے پتہ کتنے کی دی؟ 8,000. چوری کا مال ایسے ہی بکتا ہے. چور تھا نا. حیران ہو گیا. میں نے کہا ان کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہے. یہ اس امت کا عالم ہے, اس کا یہ اخلاق ہے. میں نے کہا مجھے ٹیلی فون کر دیتے, میں لاہور میں کسی کو کہہ دیتا, آپ کو 20-30 ہزار دلوا دیتا. یہ آپ نے کیا کیا؟ بہت طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کی شان ہے, بس پیسوں تو ٹھنگی گی نا, پیسوں تو نہ ٹھنگی. ایک غریب مولوی بھی ہے, بڑا ایماندار ہے, بالکل مسکین ہے. اس کے پاس ایک قلمی کتاب نکلی اور یہ اس لیے کہ توازن برابر ہو جائے کہ جہان سب خراب لوگوں کا نہیں ہے, قابل لوگ بھی. میں نے وہ کتاب دیکھی, وہ پوری دنیا میں ایک ہی نسخہ ہے, ابو جعفر ہندوانی کا لکھا ہوا. بیت الخلا کا دروازہ کھلا رہ گیا. میں سمجھاتا ہوں, اب بیٹھ. تو وہ جو مجھے دکھایا, میں نے کہا یہ تو بہت مہنگی ہے, میں نہیں لے سکتا ہوں. کہتے کتنے کی ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی 5-10 لاکھ کی. بھائی آپ کتنا دیں گے؟ میں نے کہا میں 10 لاکھ پورا کروں گا, لیکن 10 سال. وہ زمانے میں اس طرح ہی حال تھا. اس نے کہا پھر میں پیسے نہیں لیتا ہوں, آپ رکھیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں بھی اللہ کو کہوں گا میں نے اتنی بڑی کتاب عالم کو دی تھی. یا اللہ, ور پولاو پتہ شو نہ گڑبی لگیا بندول واڑی. اس طریقے سے بن گئے. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اگر وہ زندہ ہے, اور اگر مر گیا اللہ اس کو جنت دے. کتاب اس کی امانت ہے, اور اس کے آل و اولاد بھی کوئی آئے پیش خدمت ہے, اور بہت قیمتی کتاب ہے. قاری احسان صاحب نے مجھے کہا مجھے دے دے, میں ترکیہ میں 50 لاکھ کا بیچتا ہوں. میں نے کہا اس طرح بے ہوتی نہیں. اس نے مجھے مالک نہیں بنایا, اس نے مجھے مطالعے کے لیے امانت دی. آپ کو ایک دن زیارت کراؤں گا. حیران کن کتاب, اتنی بڑی ہے, ایسی لمبی, عام کتابوں کی سائز نہیں ہے, علیحدہ سائز ہے. ابو جعفر ہندوانی کہتے ہیں کہ آج 34 صدی ہجری مکمل ہو گئی اور میں حج سے واپس ہو گیا. میں نے چاہا کہ میرا نام دنیا میں روشن رہے, تو میں نے فقہ میں اپنی یادداشتیں جو امام ابو حنیفہ اور ان کے بارے میں ہیں وہ جمع کی, اور اس کا نام جواہر الاصول بھی ہے اور زبدۃ الاصول بھی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک طالب علم نے اپنے ایک شیخ سے مجھے ملوایا, اور میں نے اس کے کچھ صفحات ان کو دکھائے, تو انہوں نے بہت بڑی رقم بتائی کہ ہم پیش کر دیں, آپ جامع میں لے آئے. میں نے کہا میں مولانا کو تلاش کرتا ہوں, ان کو بھی پیسے مل جائیں, اچھے پیسے مل جائیں. 1 کروڑ ریال کا ہے, اور کیا سب کتاب دے گا. ابھی ابھی صبح ایک طالب علم آیا ملنے کے لیے, اور اس نے ایک فاضل ہے یہاں کا, مولوی سمیع اللہ لورلائی کا, اس نے اس کو ایک دیوان حافظ دیا ہے. حیران کن دیوان حافظ, رنگ و روغن سے بھرا ہوا. 1329 میں بمبئی کریمی کتب خانے سے چھپی. بہت خوبصورت دلاویز نسخہ ہے. اگر میرے ذمہ بخاری پڑھانی نہ ہوتی تو آج میں دن بھر وہیں پڑھتا. زور کے بعد انشاءاللہ رات تک مطالعہ کروں گا. اس کتاب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت خوبصورت پری کسی کے جال میں آ جائے اور وہ بہت اس کا طلبگار و عاشق ہو,
اور ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہر نعمت ہو لیکن اگلا کوئی انسان نہ ہو جو اس کو دیکھے اور اس کے ساتھ بطریقہ حدود و آداب شرع ملاقات کرے. ایسی بہتری کتاب میرے پاس دیوان حافظ کے 300 نسخے، لیکن ایسا نسخہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اور یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ بمبئی سے چھپ گئی ہے. آج سے 110 سال پہلے چھپی ہے. کتابیں میرے پاس ایسی آتی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا. خود مگس آئد بتارے ان کبوت اور رزق را پر می دہت پروردگار. اس صدی کے اعلیٰ کتب میں سے دیوان حافظ کا یہ نسخہ ہے. شروع میں لکھا ہے کہ اس میں 8 غزلیں ہم نہیں پیش کر رہے جو دنیا کے کسی نسخے میں نہیں ہے اور بغیر شک شبے کے یہ حافظ کی نظر ہے. غزلیں 8 غزلیں تو وہ بھی ایک ذوق ہے علم ادب کا، سخن کا. عالم دین اور طالب اس میں بھی متوجہ رہے تاکہ وقتی ایسا بھی ہو کہ وہ گلعذار اور رنگین قسم کی مباحث کرے. سنگا بدر آیا ہو پیاس جیر کو. ہاں لا الہ الا اللہ. ایک بخاری کی شرح ہے کوئٹہ میں. ہندوستان میں جو 7 سلطنتیں اسلام کی ہوئی ہے ہر بادشاہ نے اپنے ایک عالم سے اس کی شرح لکھی بخاری کے اوپر. ظالم ہے وہ. مجھے کہا 4 لاکھ کی ہے، میں 5 لے گیا. پھر مجھے کہا 20 لاکھ کی. ابھی وہ کویت لے کے گیا ہے وہاں معرض الکتب میں. میں نے کہا انشاءاللہ ناکام آؤ گے. میں ایسے کلمات پڑھے کہ وہ بکے گی نہیں. وہاں ایک مولوی صاحب کے پاس النہر الفائق تھی. ایک کمرشم ہوتا تھا نظر کو. میں مکہ اور آئے کہا یہ بس میں یہ سچ روان شو کم بس کے چاہا ہوگا نیر کے پرے ہوتا دیکھ بچ شو اور کتاب بچ شو ماں پس راڑو دا کتاب والے ٹول بس سے بہبو کے اور دو. اللہ اور کتاب جب ہم لے کے آنے لگے اور کراچی ابھی کافی فاصلے پر تھی، کون سا وہ بند ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. او پانی کا دریا کڑا تھا. ادھر بھی گاڑی جمع ادھر بھی گاڑی جمع. یہ ہماری پجیرو ہمارے پاس تھی. حاجی رحمت اللہ صاحب اور منصور نے مجھے کہا کہ آپ اجازت دے دیں، ہماری یہ گاڑی اس طرح ہے کہ پانی میں چل سکتی ہے. اجازت دی. لوگ میرے پاس آئے کہ آپ جگہ سائی کا موقع ہو جائے گا. میں نے کہا کوئی جگہ سائی نہیں نکلے گی. گاڑی نکل گئی. پھر اس پانی میں موٹر سائیکل بھی چلنے لگی. ہمت ہو گئی. بارشیں ہوئی تھی بہت زیادہ، کہیں سے ریلا آ گیا. نمبر شرح ہے ہوزنی کی. یہ کوئی بستی سے مشہور ہے، کوئی قبیلے سے، کوئی نسبت. عمر ابن الحسن ہوزنی اشبیلی المالکی مالکیان پر گٹی رضی ہے نہیں بخاری بنے سکے. اور ان کی کنیت ابو حفص ہے. شہید ہوئے ہیں 460 میں. مات قتیلا سنۃ 60 و 40 میں.
گڑبڑ شڑبڑ شروع سے چلتی ہے. علماء غریب مارے گئے. اس شرح کا ذکر سخاوی نے جواہر الدرر میں کیا، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا، اسماعیل پاشا نے ہدیۃ العارفین میں کیا، کحالہ نے معجم المؤلفین میں کیا. الاجوبہ عن المسائل المستغربہ من کتاب البخاری، شرح نمبر 10 ہے. یہ بھی اندلس کے ہیں، قرطبی اور مالکی ہے. چار 463 میں انتقال کر چکے. اعلی شرح ہے اور مکمل ہے. شروع میں بہت زیادہ آبھاس ہے، شروع سے متعلق بھی ہے اور علوم سے متعلق بھی. سنا ہے کہ علامہ ابن عبد البر مغربی نے مصنف سے شرح مانگی تھی اور اس نے موطا مالک کے تمہید لکھتے ہوئے اس شرح سے کام لیا ہے. گیارہ نمبر شرح ہے بزدوی، البزدوی، ابو الحسن فخر الاسلام بزدوی، الزاہد شیخ الحنفیہ. شکر ہے کہ کوئی حنفی نکل آیا، غار فقہ سے باہر آیا. عالم ماوراء النہر، ماوراء النہر یہ مزارے کے سامنے. اللہ اکبر. یہ دو بھائی تھے نا، اور ایک ابو العسر تھا ایک ابو الیسر تھا، دونوں حنفی علماء ہیں. ایک کی کتاب بہت مشکل ہے تو وہ ابو العسر کہلاتا تھا، ایک کی بہت آسان ہے وہ ابو الیسر کہلاتا تھا. یہ 482 میں فوت ہوا ہے. بعض علماء نے بزدوی کی شرح بخاری کا انکار بھی کیا ہے. شرح نمبر 12 ہے شرح ابن المرابط. یہ بھی اندلس کے عالم ہیں. 485 ہجری میں فوت ہوئے. پوری شرح ہے، اس کو شرح کبیر بھی کہتے. ابن بشکوال نے، ذہبی نے، صفدی نے، کحالہ نے، سب نے شرح کا ذکر کیا ہے. بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور حافظ نے فتح الباری میں اس سے لکھا ہے. شرح نمبر 13 شرح ابن الاسبغ. عیسیٰ ابن سہل اسدی المالکی. 486 میں فوت ہوا ہے. سخاوی نے اور حاجی خلیفہ نے اور بغدادی نے
اور کحالہ نے اس کا ذکر کیا ہے. شرح تیمی، تیم قبیلہ ہے. مصنف کا نام محمد ابن اسماعیل ہے، التمیمی الاصفہانی. اصفہان نصف جہان. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ اصفہان نصف جہان است. تو میں چلا گیا شیراز سے اصفہان. باہر بچے کھیل رہے تھے. میں نے پوچھا ایک میں ہوں، ایک میری گھوڑی ہے اور ایک میرے ساتھ مرغی ہے سفر میں، اور صرف 2 پیسے ہے، بھوک لگی ہے، کیا کروں؟ کہا ایک بچے نے میری طرف دیکھا، کہا خربوزے خریدو خود کھاؤ، چلکا گھوڑے کے کھلاؤ، بیج مرغی کے کھلاؤ. کون سا مشکل کام ہے؟ کہ میں فوراً واپس ہو گیا. کہ میں نے کہا اتنے عاقلوں کے ملک میں نہیں رہ سکتا. چھوٹا بچہ اتنا ذہین و ذکی اور جواب دے رہا ہے. یہ خربوزے خریدو خود کھاؤ، چل کے گھوڑے کو کھلاؤ، بیج مرغی کو ڈالو. جواب ہو گیا. اصفہان نصف جہان است. کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت عالم تھے اصفہانی، اور کان شابا وفاق فی الفضل شیوخ اہل زمانی. اور اس کے والد کو بہت خوف تھا کہ میرے والد کو لوگ کھا جائیں گے. وہی ہوا، جوان سالہ فوت ہو گیا. وفجع والدہ بشبابہ، اس کی جوانی کی موت پر باپ بہت غمگین رہا. کان یتقدم علی کل اہل الفضل فی الفصاحۃ والبیان والذکاء والفہم والتفقہ وحفظ الحدیث والاسانید. تمام علوم میں بالا و برتر تھا، اور بالکل مختصر سی عمر تھی. وکان شدید الفقد علیہ، ان کے والد خوفزدہ تھے کہ میرا بیٹا نہیں رہے گا. وہی ہوا، وہی جو ڈر سی وہی مرض. توبہ توبہ. عجائب و غرائب ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے بخاری کی بھی شرح لی کی، مسلم کی بھی، اور دونوں ادھوری رہ گئی اور انتقال ہوا تو ان کے والدین نے دونوں شرح مکمل کی. ایسے بھی دنیا میں ہوا ہے کہ ماں باپ بھی علماء تھے بڑے بڑے. پشاور میں ایک عالم گزرا ہے، حافظ عمر دراز، بہت پہلے گزرا ہے، انگریزوں کی آمد سے پہلے تھے. انہوں نے فارسی میں بخاری کی شرح لی کی ہے، منہ الباری، اور ان کی والدہ نے عربی میں لکھی ہے. ہاں جی، والدہ نے عربی میں لکھی. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ شرح والدتی اقوا علما و اعظم غزارتا و اوسع اطلاعا. ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 117 سال کے ہو گئے تھے، تو اس لیے ان کو عمر دراز کہتے تھے. نام اور ہے.
اللہ اکبر. اس شرح کی بھی بڑی تعریف سلف میں ہوئی اور ان شروح پر اس نوجوان شارح کے شرح پر بڑی بڑی ماتم کی گئی. بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں 85 مقامات پر اس کا حوالہ دیا ہے. قالت تمیمی، قالت تمیمی، تیمی و تمیمی. پندرہویں شرح ہے النجاح فی شرح اخبار الصحاح، ابو حفص نصفی الحنفی، سمرقند کے فقیہ، وکان صاحب فنون، الف فی الحدیث والتفسیر والشروط. 100 کے قریب تصنیفات ہیں. 537 میں فوت ہوا. تاج التراجم میں قتلو بغا نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ جو عالم دین ہیں عمر نصفی حنفی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخاری شریف 50 علماء سے پہنچی. کہتے ہیں حاضی 50 طریقا لاسناد کتاب صحیح البخاری اخذتها عن مشائخی. بخاری شریف میں ان کے 50 مشائخ. سولہ نمبر شرح، لمبا چوڑا نام ہے اس کا، الاحتواء على غایت المطلب والمراد فی شرح مشتمل علیہ مصنف البخاری من علم المتن بعد التعریف برجال السوا. ڈالا ہو رہا ہے یہ لوہے ڈانگ جو گڑا ہے. دا پنجپیر ملا کتاب دے سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذکر او يتدبر. لا الہ الا اللہ. مصنف ابو القاسم تیمی ابن ورد 540 ہجری میں شہر رمضان میں فوت ہے. وہ واسع جدا، بہت وسیع معلومات ہے. ذہبی کہتے ہیں میں نے جلد ثانی بخاری میں ان کا ایک جز دیکھا ہے. بخاری جلد ثانی میں ان کا ایک جز دیکھا ہے اور میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ شرح پوری ہو تو 200 جلدوں میں ہوگی. فحسبت له ان کمل ان يكون من حساب 200 مجلد. لا الہ الا اللہ. شرح غریب الجامع الصحیح 17ویں شرح، شرح غریب الجامع الصحیح امام محمد ابن احمد الاندلسی الغرناطی 540 کے آس پاس فوت ہوئے. بہت وسیع شرح ہے لیکن نسخے بہت کم ہیں. شرح ابن العربی
یہ بھی ابن العربی الاندلسی الاشبیلی المالکی 543 میں فوت ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی ابن العربی ہے جس نے عارضۃ الاحوزی ترمذی کی لکھی ہے، اور بعضوں نے تو کہا ہے کہ یہی اور عارضہ ایک ہی چیز ہے. کبھی وہ جوفی ذکر کرتا ہے، کبھی ترمذی ذکر کرتا ہے، کیونکہ احوال ان کے کم شائع ہے. 19ویں شرح ہے الافصاح عن معانی الصحاح، ابو المظفر یحییٰ بن محمد الشیبانی الدوری العراقی الحنبلی الوزیر الکامل الامام العالم العادل عون الدین یمین الخلیفہ صاحب التصانیف، بادشاہ بھی رہا ہے، بادشاہ کا وزیر رہا ہے. 560 ہجری میں فوت ہے. کئی جلدوں میں یہ کتاب شائع ہے. دکتور فؤاد نے اس کی تحقیق کی. ایک شرح ایسی ہے کہ صرف بخاری کی 2 حدیثوں کی شرح لکھی، اور 1200 صفحات ہے 2 حدیثوں پر، پہلی حدیث اور آخری حدیث. اور بڑی کتابوں میں اس کے حوالے ہیں. تحقیق بہت عمدہ ہے. مؤلف ہیں ابو موسیٰ محمد ابن ابی بکر المدینی الاصفہانی الشافعی. بس کافی ہے، 20 کافی ہے. کیا کرو؟ العلم نقطۃ کسرها الجاہلون، وہ علم خلق شے اور جاہلانوں سے ڈیر زیادہ جوڑو. ہماری جہانگیرہ کی مسجد میں ایک مسافر استاذ تھے، افغانستان کے، قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہو. وہ جاتے تھے اور وہاں پشاور سے اوپر کسی جنگل میں کچھ آبادی تھی پہاڑوں میں، ان کو عید پڑھاتے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو میں نے کہا مسافر استاذ تقریر، واہ واہ واہ، ویسی تقریر تو نہ آپ کو آتی ہے نہ کسی اور عالم کو جو میری تقریر ہے. میں نے کہا کس طرح تقریر کرتے ہو؟ میں اچھی طرح کپڑے پہن کے اور زبردست پٹکے ہوا ہوں، خوشبو لوگوں گیرا گمس کا آگے رہتا خخ تیخی پا خخ اونچا تو خیجم سرسائیں میں جمع کڑی بھی آؤ، زکات میں ماتا جمع کڑے بھی آؤ، میں عورتوی خخی اور بد بدی دا صحیح دی میں صفونه جوڑ گئے. خلق ہم خوشحال دے چاڑو وقت نہ ضائع گئے. سرسائیں صادر کے راوا چو موزکات اور روان شو میلوی اختر کی ہزور تے ہم چرونو قربانی سنت تا اور مسلمانانو بانے فرض تا بے خلقوی بالکو امائی ناغا خو پکے نہ کہی وی نا امائی ما تا مو پوستو نا جمع کری وی ٹول امائی صفو نا سم کئی امائی تکبیرو نا پکی نشتا سادہ موز دے وی نا غی تکبیر غواری اور نزکو بدا سنگا چا ماخام مازیگر دا سی موز دے تو رکھا اس نشتا لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. اللہم احفظنا بحفاظتک یا خیر الحافظین وانصرنا بنصرتک یا خیر الناصرین
وَأَكْرِمْنَا بِإِكْرَامِكَ يَا خَيْرَ الْأَكْرَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ملک میں، شہر میں، مدرسوں میں علماء، طلباء، بھائی سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے، درس جاری ساری رہے، صحت بکمال رہے، تمام ناغے سے اللہ محفوظ فرمائے، عزیز طلباء کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، غلط سوچ فکر سے، وسوسے سے، بدگمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ صلی اللہ